بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوکے ننگے تیرا ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے، میری بھابھی نے زوردار تھپڑ میرے 3 سالہ بیٹے کو مارا جو فریج سے رات کی روٹی نکال رہا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور رونے لگی۔ وہ مجھے یا اپنی ممانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا تھا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا تھا۔ میری نظر اسی پر تھی۔ میں اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی روٹی پر جا کر رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اسی کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پر بکھر گیا تھا، جس کو دیکھ کر میری بھابھی غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جب ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے 2-3 تھپڑ اور اس معصوم کو جڑ دیے تھے اور کہنے لگی تھی کہ بھوکے ننگے ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی روٹی ہی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے اس سے چھین لی تھی اور پھر فریج کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مار رہی تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور روتے ہوئے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ وہ اس طرح خود کچھ مت کھایا کرے، یا تو مجھ سے کہا کرے یا تو اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے تو اسے بہلانے کے لیے کہا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتا، اور وہ معصوم بچہ تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر روٹی کھلا دو۔ میں نے اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر طاہر کو یاد کر کے اس کو کوسنے لگی تھی، جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر میں اپنے بیٹے کی دعا پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ 2 لمحے بعد ہی اچانک۔ میرا نام آمنہ ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا اور بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا ایک گورنمنٹ اسکول میں چپڑاسی تھے اور اماں گھر میں ہی بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھیں، اس لیے ہمارے چھوٹے سے گھر کے بڑے سے صحن میں سارا دن بچوں کی رنگ برنگی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ ابا کی تنخواہ سے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ علی مجھ سے 3 سال بڑا تھا اور مجھ سے زیادہ ذمہ دار اور سنجیدہ بھی تھا، شاید اس لیے کہ وہ بڑا بیٹا تھا، اور ابا بھی ہمیشہ اس سے یہی کہتے تھے کہ تم میرا سہارا ہو، اس لیے کبھی بھی مجھے مایوس مت کرنا۔ علی بھی جانتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات زیادہ اچھے تو نہ تھے، اس لیے اسے بھی احساس تھا کہ وہ جلد کامیاب ہو جاتا اور محنت کر کے اتنا کما سکتا کہ ہمارے حالات اچھے ہو سکتے۔ اس لیے علی نے بھی اپنی یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ اماں نے بھی میرے لیے بچپن سے ہی جہیز کا سامان جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو اسی انتظار میں تھی کہ جب میں بالغ ہو جاؤں تو اچھا رشتہ آتے ہی وہ مجھے بھیا دیں۔ اماں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھیں کہ اللہ علی کو بھی کامیابیوں سے نوازے تاکہ ہم بھی اچھے اور ستھرے گھر میں رہ سکیں، مگر اس کے باوجود بھی اماں ابا نے ہمیشہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری تھی، کیونکہ ہم عزت سے 2 وقت کی روٹی تو کھا رہے تھے اور ہمارے لیے وہ بہت ہی اچھا تھا، جبکہ مہنگائی جیسے دور میں تو کئی لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی یوں ہی سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک ابا بیمار پڑ گئے تھے۔ پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ ان کو عام سا بخار ہی تھا جو شاید سخت کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، مگر جب کئی دن گزر گئے اور ان کا بخار بجائے کم ہونے کے وہ کمزور ہونے لگے تو اماں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ابا کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ابا کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا تھا اور ان کی شوگر بھی ہائی رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہی رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ابا کو سخت ہدایت کر دی تھی کہ وہ کام کا دباؤ کم کر دیتے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے، مگر ابا نے یہ سوچ کر ڈاکٹر کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا کہ اگر وہ گھر پر ہی بیٹھ گئے تو سست پڑ جائیں گے اور پھر گھر کے اخراجات کون پورے کرے گا، کیونکہ علی بھی اس وقت پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے ابا آرام کرنے کے بجائے
کام پر جاتے رہے تھے۔ علی اس وقت انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا اور ابا کی خراب طبیعت کو دیکھ کر وہ بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ تب سے ہی وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا اور سارے گھر کا بھی بڑا بن کر خیال رکھنے لگا تھا اور کبھی کبھار گھر کے کاموں میں اماں کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی مگر میں اتنا ضرور سمجھ سکتی تھی کہ ہماری فیملی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اور ہمارے حالات بھی دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ابا کی بیماری کے بعد اماں پر بھی زیادہ بوجھ آ گیا تھا مگر انہوں نے بھی مجھ پر یا علی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کچھ بچت ہو سکتی اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے اور وہ اپنے طور پر ابا کو بھی آرام دینے کی کوشش کر سکتی اور ان پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں چھوٹی تھی مگر اپنے طور پر اماں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی اور اس طرح مجھے بھی تھوڑی بہت سلائی مشین چلانا آ ہی گئی تھی۔ علی نے بھی بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے اخراجات میں اماں ابا کی مدد کر سکتا۔ میں بھی اسکول کے بعد گھر آ کر اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے مگر ابا نے کبھی ہمت ہاری ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ جب علی کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو اس نے فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نوکری کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس لیے اسے نوکری ملنا آسان نہ تھا۔ میں بھی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس لیے علی کی کوشش ہوتی تھی کہ میری تعلیم کے اخراجات بھی وہ خود ہی پورے کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کی تنخواہ اور اماں کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے اب کافی نہ رہی تھی۔ کئی مہینے وہ کوشش کرتا رہا تھا کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی مگر اسے کامیابی نہ ملی تھی۔ آخر کار بہت مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی جہاں اس کی تنخواہ تو کم تھی مگر حالات کے مطابق گزارا ہو ہی سکتا تھا۔ علی بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ہماری ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس سے مانگ لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اماں ابا میں سے کسی کو پریشان کرتی۔ میرا بھائی علی مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت بہن تھی جو مجھے علی جیسا بھائی ملا تھا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں بلکہ بد قسمت تھی اور میری زندگی میں علی کی وجہ سے ہی ایک قیامت آنے والی تھی۔ جب ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی تو ابا نے ایک دن علی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھانے لگے تھے کہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی چکا تھا تو اپنا گھر بھی بسا لیتا، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ اس کی شادی کے بعد جلد از جلد مجھے بھی اپنے گھر کا کر دیتے۔ علی نے تب تو اپنی کسی بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ وہ اماں ابا کو یہی کہتا رہتا تھا کہ ابھی اس نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مگر جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو مجبوراً انہوں نے اماں سے علی کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہی علی کے گھر کو بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور میرے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اماں نے بھی آس پاس نظر دوڑانا شروع کر دی تھی مگر جب علی کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگا تھا کہ پہلے وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لیے اماں کوئی لڑکی نہ دیکھتی بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتی۔ اماں نے علی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بڑا بھائی تھا اس لیے وہ پہلے شادی کر لیتا، مگر اس نے بھی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ میری ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچے گا۔ اور آخر کار اماں میرے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہوتا جہاں لوگ میری عزت کرتے اور میری ساری زندگی سکون سے گزرتی، مگر نصیبوں کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ خوبصورت تو میں تھی ہی پر تھی بھی کم عمر۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تھا، مگر علی کو میرے لیے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی یا نقص نکال کر انکار کر دیتا تھا۔
کیونکہ وہ میرے لیے کسی شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی بہن کو شہزادیوں کی طرح رکھ سکتا، مگر آخر کار اس کو میرے لیے طاہر کا رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ میرا رشتہ طاہر کے ساتھ طے کیا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں طاہر کے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی رہوں گی، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھیں کہ جلد ہی مجھے طاہر کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ علی اور اماں نے ابا کو زبردستی گھر میں رکنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں کام کے دوران ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جاتا۔ ابا تو آرام کرنے لگے تھے، تو پھر علی اور اماں نے ہی دن رات محنت کر کے جتنا ہو سکا تھا میرے لیے باقی ضرورت کا سامان بنایا تھا اور مجھے طاہر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ طاہر ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی میں میرا بھی جلد ہی دل لگ گیا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی اور ایک ہی بھائی تھا جو اس سے بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور میں بہت خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں زیادہ کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات اس گھر سے بہت بہتر تھے جس گھر سے میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ وہاں پر ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کا کام کرتے تھے۔ میری جٹھانی بھی نوکری کرتی تھی، اس لیے کچن کا زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی تھی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور میرے پاس کرنے کو کوئی خاص کام ہوتا بھی نہیں تھا۔ میرے اور طاہر کے شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی اچھے گزرے تھے۔ پھر ایک دن طاہر نے مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ کمپنی اس کو ملک سے باہر کام کرنے کی آفر دے رہی تھی اور اگر وہ آفر قبول کر لیتا تو اس کی تنخواہ 3 گنا ہو جاتی۔ طاہر کے لیے وہ موقع بہت اچھا تھا، اس لیے سب گھر والوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا اور وہ آفر قبول کر لیتا۔ میں بھی طاہر کے لیے خوش تھی، مگر جب اس کا باہر جانے کا وقت آیا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں خوش تھی مگر میرا دل اداس تھا، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ طاہر کے دبئی جانے کے بعد میرے دن اور راتیں ایک جیسے ہی گزرنے لگے تھے، مگر جب سے مجھے خوشخبری ملی تھی کہ میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے ایک ننھا وجود آنے والا تھا، میں دن گننے لگی تھی کہ جب میرا بچہ میری گود میں آئے گا تو میرا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ میں روزانہ طاہر کی ویڈیو کال کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان بس یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال احوال سنا سکتے تھے، اور جب وہ کال کرتا تھا تو میں سب کچھ بھول کر خوش ہو جاتی تھی۔ طاہر بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور مجھ سے دور رہنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر بہتر مستقبل کے لیے اس کا جانا بھی تو ضروری تھا۔ جب میں نے طاہر کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا، مگر وہ بھی مجبور تھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی چھٹی لے کر میرے پاس آ جائے گا، مگر پھر مصروفیت کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا۔ میں نے بھی خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا تھا کہ اگر وہ میری خوشی کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور صبر کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی میرے پاس تو میرا بچہ بھی آنے والا تھا، اس لیے میں زیادہ پریشان اور اداس نہیں ہوئی تھی۔ جب میری جٹھانی کو معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی تو اس نے مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ ڈال دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ اگر میں زیادہ کام کروں گی تو آپریشن سے بھی بچ جاؤں گی اور اس طرح میرا بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ طاہر میرے بارے میں فکر مند رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کو میری حالت کی پرواہ تھی، اور میرا کمرہ بھی گھر کے دوسرے فلور پر تھا جبکہ باقی گھر والے پہلے فلور پر رہتے تھے۔ تب طاہر مجھے کہنے لگا تھا کہ میں جٹھانی کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جایا کروں، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جیٹھ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جٹھانی کے کمرے میں سوتی۔ مگر طاہر کو میری بات سن کر غصہ آ گیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں اس کے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتی تھی، مگر میں نے طاہر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے بھائی کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی،
بلکہ میں اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ مگر طاہر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور بہت دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا مجھے اپنے سسرال والوں کے رویے میں بھی ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں میری نند اور جٹھانی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھیں، آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بات بھی کم کرنے لگی تھیں اور میرا خیال رکھنے کے بجائے وہ مجھ پر الٹا احسان جتانے لگی تھیں کہ میں تو ویسے بھی خوش نصیب تھی جو میرا شوہر باہر بیٹھ کر پیسے کما رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کی کمائی پر بس عیش و آرام میں زندگی گزار رہی تھی۔ مگر پھر جب میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا تو میری جٹھانی نے صفائی والی ملازمہ کو کام سے ہٹا دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ گھر کی صفائی کا کام میں کیا کروں تاکہ آپریشن ہونے سے بچ سکتی۔ میں سارے گھر کی صفائی کرتی تھی، مگر میری طبیعت اجازت نہ دیتی تھی کہ میں ہر روز سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کچن کا کام بھی کرتی۔ تب میں نے طاہر سے بات کی تھی کہ وہ ہی اپنی بھابھی کو سمجھاتا کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جٹھانی کے بچے گھر میں بہت کچرا پھیلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے دو بار صفائی کرنا پڑتی تھی۔ مگر طاہر نے میری حمایت کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اس کی بھابھی نے بھی تو 2 بچے پیدا کیے تھے، اس لیے جیسے وہ کہتی تھی مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مگر میری ہمت جواب دے جاتی تھی اور مجھ سے زیادہ کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تب میری جٹھانی نے طاہر کو میرے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کہنا شروع کر دی تھیں کہ وہ مجھ سے بدگمان رہنے لگا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اس کی امیدوں پر پورا کیوں نہیں اترتی تھی، اس کو ہر کام سے انکار کیوں کر دیتی تھی۔ میں نے اپنی جٹھانی کو بھی سمجھانا چاہا تھا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر میرے میکے بھیج دیا تھا کہ اگر مجھے آرام کرنا تھا تو میں اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح طاہر کو سمجھا سکتی، مگر اس کو تو صرف اپنی بھابھی کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، کیونکہ طاہر مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ اس کی ماں کی موت کے بعد سے ہی اس کی بھابھی نے اس کو ماں کی طرح پالا تھا۔ مگر میں بھی جانتی تھی کہ طاہر کی ماں کے انتقال کو تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، مگر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مجھے بھی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں بھی اپنا کچھ سامان لے کر اماں کے گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں امید سے تھی، اس لیے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی میں ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قید سے نکل کر ایک پرسکون والی جگہ پر پہنچ گئی تھی، اور اماں بھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ طاہر کے رویے نے بھی مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی طاہر جو شادی کے شروع میں مجھے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، وہ میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اپنی بھابھی کی باتوں پر آ کر مجھ سے بدظن ہونے لگا تھا اور مجھ سے خفا رہنے لگا تھا۔ طاہر نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے جہاں وہ مجھے روزانہ ویڈیو کالز کرتا تھا، مگر پھر ہفتے میں 1 آدھ بار ہی میسج کر دیتا تھا اور پھر اجنبی ہو جاتا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ آیا وہ بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا یا سچ میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس کی مصروفیات نے میری یاد کو بھی دھندلا دیا تھا۔ اماں بس مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی، مگر ابا شاید جان گئے تھے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان معاملات خراب تھے، تبھی وہ چپ چپ اور الجھے سے رہنے لگے تھے۔ میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جب میرے آخری مہینے شروع ہو گئے تو اس دوران طاہر نے مجھے بس 1-2 بار ہی فون کیا تھا، مگر اس کا انداز حد سے زیادہ بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ تر رسمی باتیں کرتا اور یہ تک نہ پوچھتا کہ میں کیسی تھی، اور پھر کام کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا تھا۔ میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر تو سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اس لیے میں طاہر کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی رہی تھی۔ پھر وہ دن آن پہنچا جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس لمحے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں اور علی نے میرا بہت خیال رکھا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان دنوں میں علی کے لیے بھی اماں نے لڑکی پسند کر لی تھی
اور علی کے سسرال والوں کو بھی یہی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر میں اپنے میکے میں کیوں تھی، کیونکہ علی کے سسرال والے جب بھی آتے تو میں ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، جبکہ میرے سسرال والوں میں سے انہوں نے کسی کو بھی ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں بھی بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے، مگر اس وقت ابا نے سارا معاملہ سنبھالا تھا اور میں بھی بے فکر ہو گئی تھی، مگر علی کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کو بے شک میں نے یا اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہونے والا تھا، جبکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے تک نہ آیا تھا، نہ ہی طاہر نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میرا ہر دن بے چینی اور اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ اور بھائی پر بوجھ بن گئی تھی۔ علی کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی نوکری بھی اچھی لگ گئی تھی، اس لیے حالات کے معاملے میں تو کوئی تنگی نہیں رہی تھی، مگر میرا دل ہر نئے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا کہ آخر طاہر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ نہ تو مجھ سے کچھ کہتا تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں نے میری کوئی خیر خبر لی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے احمد کو دیکھتی تو مجھے اپنی قسمت پر اور اس معصوم کی معصومیت پر رونا آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یا طاہر کا میرے ساتھ جیسا رویہ ہو گیا تھا، وہ صرف اور صرف میری نند اور جٹھانی کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ طاہر کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ مجھے ہر مہینے کی اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جبکہ میرا جیٹھ بے روزگار تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری طاہر پر ہی تھی، اور میرے جیٹھ کے بچوں کے اخراجات بھی کسی حد تک طاہر ہی نے اٹھا رکھے تھے۔ اس لیے تو میری نند اور جٹھانی نے مل کر طاہر کو میرے خلاف کیا تھا، اور اس نے بھی ان دونوں کی باتوں میں آ کر مجھے پیسے بھیجنے کے بجائے اپنی بھابھی کو بھیجنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بقول طاہر اور میری نند نادیہ کے کہ میری جٹھانی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ مگر میرا ان سب میں کیا قصور تھا جو مجھ پر اور میرے بیٹے پر یہ سب ظلم ڈھایا گیا تھا؟ وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ میں طاہر کی طرف سے ملنے والی ہر امید، ہر خوشی اور ہر آس کو اپنی مٹھی سے پھسلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی مجھے دن میں کئی بار فون کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی خوشی میرے ساتھ بانٹتا تھا، اب وہ ہفتوں تک میرا حال پوچھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ میں احمد کو سینے سے لگائے سوچتی رہتی تھی کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید مجھے کچھ سکون بھی ہوتا اور طاہر کا رویہ بھی سمجھ میں آتا، لیکن میرا دل اور دماغ دونوں گواہی دے رہے تھے کہ میں بے قصور تھی۔ تو پھر وہ خاموشی، وہ تنہائی اور وہ بے رخی مجھے اور زیادہ کچلتی تھی۔ انہی دنوں میں ثنا میری بھابھی بن کر آ گئی تھی۔ شادی کے ہلے گلے میں کچھ پل کے لیے میں اپنا ہر غم، ہر دکھ بھول گئی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد میری اداسی لوٹ آئی تھی۔ طاہر کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا تھا۔ پہلے تو صرف خرچہ آنا بند ہوا تھا، مگر پھر فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں وہ دن بھی آیا تھا جب میں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اسے فون کیا تھا اور اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے بس احمد کو اتنا کہا تھا کہ اب تمہارے بابا تمہیں مبارکباد نہیں دیں گے کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گئے ہیں، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ مصروف نہیں ہوا تھا، بلکہ میری نند اور جٹھانی نے اس کے دل سے میری جگہ چھین لی تھی۔ میرے سسرال میں ہر دن میرے لیے ایک نیا طعنہ، ایک نیا الزام اور ایک نئی سازش بنی جاتی تھی۔ کبھی میری نند مجھے کہتی تھی کہ میں ناشکری تھی، کبھی یہ کہ میں طاہر کو صرف پیسوں کے لیے چاہتی تھی، جو اس نے پیسے بھیجنا بند کیے تو میں نے بھی اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب مجھے طلاق کا خوف دلایا گیا تھا۔ میرے اماں ابا تو پہلے ہی طاہر کی وجہ سے خاموش تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کی عزت شوہر کے ساتھ ہے اور عورت کو سب کچھ سہنا سیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میرے اماں ابا نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا اور مجھے بھی صبر کرنے کا کہتے تھے، کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا تھا اور مجھے اس کے لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ میں خود بھی طاہر کو بھول جاتی جیسے وہ مجھے بھول گیا تھا، اور میں نے گھر کے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا تھا۔ جب اس انسان کو ہی اپنی بیوی اور بیٹے کی فکر نہ تھی تو میں اس کی فکر کیوں کرتی، جب میری کوئی غلطی تھی بھی نہیں۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، اسے بھی جلد ہی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے صبر سے کام لینے کا کہا تھا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ جب میرا سارا میکا ہی میرے ساتھ تھا تو میں اپنے خود غرض سسرال اور شوہر کی فکر میں کیوں گھلتی رہتی؟
میں نے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی تھی اور ہر روز اسی کو دیکھ دیکھ کر جینے لگی تھی، مگر شاید قسمت کو میرا سکون سے رہنا بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ ابا بیمار تو رہتے ہی تھے اور اسی بیماری میں ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا میرے سر کا سایہ چھین گیا تھا۔ ابا کے بھروسے ہی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے بیٹھی تھی۔ جب ابا ہی نہیں رہے تھے تو میں کسی سے کیا امید رکھتی؟ میرا بھائی بے شک مجھے اور میرے بیٹے کو بہت چاہتا تھا، مگر آخر کب تک؟ اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب اس کی اپنی ذمہ داری بھی تو بڑھنے لگی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں، ان کی دعاؤں اور ان کی موجودگی کی کمی جیسے ہر دیوار سے جھانک رہی تھی۔ میں دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اپنا دکھ چھپانے کے لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، پر سچ تو یہ تھا کہ میرے اپنے اندر ہی کچھ مر چکا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط سمجھتی تھی، مگر اب کمزوری ہر لمحے میرا دامن تھام لیتی تھی۔ بھائی نے ویسے تو میرا پورا ساتھ دیا تھا، اماں بھی میری ہمت بندھاتی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ بھائی اب خود ایک شوہر اور جلد ایک باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے محبت ضرور تھی، لیکن وہ وقت اور توجہ اب اس کے پاس نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ ہی کوئی توقع رکھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جس میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی وہ نہ تو میرے شوہر کا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے باپ کا۔ اس لیے میں بس ہر روز اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہی سوچتی تھی کہ میرے جینے کی اصل وجہ بس وہی تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بھائی بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی اور بھائی کی بیٹی کو گود میں لے کر بے انتہا پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن سے ثنا کا، جو کہ میری بھابھی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے مجھے ہمت دیتی تھی، صبر کرنے کا کہتی تھی، ایک دم سے میں اور میرے بیٹے کا وجود اس کو اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا تھا، اور مجھے یہ بات واضح طور پر محسوس ہوئی تھی کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر میں رہتی جو میرے بھائی کا تھا، اور اس کے شوہر کا بھائی کی بیٹی کی پیدائش پر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تھا، میرے اندر ایک ماں، ایک پھپھو کی فطری محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کی نرم نرم انگلیاں جب میرے ہاتھوں سے ٹکرائیں تو جیسے میرا دل مسکرا اٹھا تھا، لیکن اس خوشی کے لمحے میں ایک چھپی ہوئی خنکی بھی تھی جو ثنا کی نظروں میں اور اس کے رویے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کیا تھا اور خود کو تسلی دی تھی کہ شاید تھکاوٹ کا اثر تھا، لیکن دن گزرتے گئے اور ثنا کی سرد مہری بڑھتی چلی گئی۔ وہ بات بات پر مجھ سے خفا ہو جاتی تھی، کبھی اسے میرے بیٹے کے کھلونوں کا شور برا لگتا تو کبھی کچن میں میری موجودگی اسے کھٹکنے لگتی، اور کبھی بس میرا خاموش رہنا اس کو چبھنے لگتا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ثنا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں مزید رہتی، مگر میں کہاں چاہتی؟ اس سسرال میں جہاں میرا شوہر تو تھا نہیں، اور میرے سسرال والے میری موجودگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو ثنا مجھے اپنی دوست سمجھتی تھی، مگر جب سے اس کی بیٹی آئی تھی وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی اور مجھ سے اور میرے بیٹے سے کترانے لگی تھی۔ ایک رات میں نے بھائی بھابھی کو کچن کے کونے میں کھڑے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آخر وہ کب تک اس گھر میں رہے گی، اور ثنا کی اس بات پر میرا بھائی بالکل خاموش تھا۔ تب ثنا کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہم کب تک ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے؟ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اس کے پاس جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے وہ ساری رات جاگ کر گزار دی تھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بس روتی رہی تھی۔ میرا دل سوال کرتا رہا تھا کہ کیا وہ میرا وہی بھائی تھا جس نے ابا کے بعد میرے لیے دیوار بننے کا وعدہ کیا تھا؟ صبح ہوئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی تھیں، مگر ثنا کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے۔ میں نے گھر کے سارے کام اکیلے ہی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ ثنا کو مجھ سے یا میرے بیٹے سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے ہی بھائی کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی، اکثر احمد روتا رہتا، مگر میں اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ کر کام میں لگی رہتی۔
تاکہ میری بھابھی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر وہ کسی صورت مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے اور میرے بیٹے سے بھی چیزیں چھپا چھپا کر رکھنے لگی تھی۔ جب میں اپنے بیٹے کو روتا بلکتا دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ ثنا مجھ سے اور احمد سے چیزیں اسی لیے تو چھپاتی تھی تاکہ میں نہ لے لوں، اس لیے میں نے خود ہی وہ چیزیں کھانی چھوڑ دی تھیں جو بھائی لے کر آتا تھا، بلکہ جو کھانا بناتی تھی بس 2 وقت کی روٹی کھا کر صبر شکر کر لیتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں چھپا کر رو لیتی تھی۔ میں نے جتنی اذیت برداشت کی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے کہ میرا بیٹا یتیم تھا جو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ اگر زندہ تھا تو میرے اور بیٹے کے تو کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اور میرا بیٹا 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے تھے، مگر میں نے کبھی بھائی بھابھی سے کوئی شکایت نہ کی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا 3 سال کا اور بھائی کی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ وہ دونوں سارا دن گھر میں کھیلتے کودتے رہتے، مگر ثنا میرے بیٹے کو بے وجہ ڈانٹتی اور مارتی رہتی کہ وہ گھر میں گندگی پھیلاتا تھا، حالانکہ وہ تو بس بھائی کی بیٹی زویا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ثنا اس کو ڈانٹ کر مار کر میرا غصہ اس معصوم پر اتارتی تھی، اور بھائی بھی ایک دم خاموش تھا۔ شاید اس کو بھی میری اپنے گھر میں موجودگی کھٹکنے لگی تھی، جو وہ اپنی بیوی کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ میرا بھائی جب بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا تو میں احمد کو لے کر کمرے میں آ جاتی تاکہ وہ ضد نہ کرتا، مگر وہ تو بچہ تھا، اس کے مچلتے دل کو میں کیسے قابو کرتی۔ وہ بھاگ بھاگ کر زویا کے پاس جاتا اور اس سے چیزیں لے کر کھانے کی کوشش کرتا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے نئے کپڑے لے سکتی۔ اپنا گزارا تو میں جیسے تیسے کر ہی لیتی تھی، مگر احمد کو میں کبھی بنا کپڑوں کے چھوڑ دیتی اور کبھی اپنے پرانے کپڑوں میں سے کاٹ کر اس کو اڑا دیتی، مگر کبھی کوئی شکایت کا حرف تک زبان پر نہ آنے دیا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ بھائی بھابھی نے مجھے اپنی چھت کے نیچے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے وہ چھت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑ گیا۔ جب گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور میں کچن میں کھڑی کام نپٹا رہی تھی، احمد کو میں نے لنگوٹ پہنا رکھا تھا اور وہ زویا کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ جب ثنا زویا کو ایک سائڈ پر لے گئی اور اس کو پھل کھلانے لگی، وہ دیکھ کر احمد کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تب ہی وہ مجھے یا اپنی ممانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا تھا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا تھا۔ میری نظر اسی پر تھی۔ میں اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی روٹی پر جا کر رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اسی کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پر بکھر گیا، جس کو دیکھ کر ثنا غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا۔ جب ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے 2-3 تھپڑ اور اس معصوم کو جڑ دیے اور کہنے لگی کہ بھوکے ننگے ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی روٹی ہی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے اس سے چھین لی تھی، اور پھر فریج کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مار رہی تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھیں اور روتے ہوئے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ وہ اس طرح خود کچھ مت کھایا کرے، یا تو مجھ سے کہا کرے یا تو اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے تو اسے بہلانے کے لیے کہا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتا، اور وہ معصوم بچہ تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر روٹی کھلا دو۔ میں نے اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر طاہر کو یاد کر کے اس کو کوسنے لگی تھی، جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر میں اپنے بیٹے کی دعا پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ 2 لمحے بعد ہی اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی تھی، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں طاہر تھا، میرے بچے کا باپ،
میرے احمد کا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ احمد اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر طاہر نے اسے پہچان لیا تھا، وہ تو اس کا باپ تھا۔ طاہر نے کچھ بھی کہے بغیر احمد کو اپنے گلے لگایا تھا اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر 3 سالوں کے بعد طاہر کے دل میں میری یاد کیسے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن اور بھابھی کی ہی بات مانتا تھا، جو ہر وقت اس کو میرے خلاف ہی کرتی رہتی تھیں۔ پھر وہ میرے پاس کیسے لوٹ آیا تھا؟ مگر طاہر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ اس نے اپنی بھابھی اور بہن کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ناانصافی کی تھی اور اب وہ مجھے لینے آیا تھا۔ طاہر بار بار مجھ سے بس یہی کہہ رہا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر تمہیں نظر انداز کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے بھابھی کی ہر بات مانی تھی، مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا کردار بھی ٹھیک نہیں، تب مجھے بھابھی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ بھابھی کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، جبکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ میں نے طاہر سے بس اتنا کہا تھا کہ احمد تمہارا بیٹا ہے، مگر تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج اگر وہ زندہ ہے تو صرف میری کوششوں سے۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی، مگر میں روئی نہیں تھی۔ 3 سال کی تکلیف نے میری آنکھوں سے آنسو بھی چھین لیے تھے، مگر میرا دل خوش تھا کہ طاہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ میرے اور میرے بیٹے کے پاس لوٹ آیا تھا۔ طاہر نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کی ندامت تھی تو دوسری طرف وہ سب راتیں تھیں جب میں نے احمد کو اکیلے ہی سنبھالا تھا، جب معاشرے کی نظریں مجھے داغدار کہتی تھیں کہ میرا شوہر کہاں تھا۔ اس لمحے میرے اندر کی ماں کچھ پل کو کمزور پڑی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں کمزور نہیں تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ 3 سال کی راتیں، بے خوابی اور دعائیں سب رنگ لائی تھیں، مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میری نند اور جٹھانی ایک بار پھر سے مجھے اس گھر سے نہ نکال دیتیں۔ مگر تب طاہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کو مجھ پر یقین تھا۔ اور پھر میں اور احمد طاہر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد ہم جرمنی چلے گئے۔ میں اپنی نند اور جٹھانی سے دور اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں رہ رہی ہوں جہاں مجھے اب نہ تو اپنی بھابھی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی جٹھانی اور نند کے الزامات کا کوئی ڈر خوف ہے۔ اماں بھی مطمئن ہیں کہ ان کی بیٹی سکھی ہے اور میں آج خوش اور مطمئن ہوں کہ میرے بیٹے کے پاس اس کا باپ ہے اور مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔